ہونا جو موسم کو ناکام کر دے اسے حسین کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، مولا آپ کو سلامت حیدری۔ کوئی ماحول حسین پہ سر انداز نہیں ہوتا، حسین ہر ماحول کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے شان رسالت کو پڑھنے کا۔ میرے جتنے شیعہ نوجوان ہیں، اگر آپ میرے نبی پہ نہ بولے تو میرے سنی بھائی کہیں گے دیکھا ہم گئے تھے مجلس میں اور ہم ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ شیعہ مولا علی پہ بولتے ہیں، وہ نبی پہ نہیں بولتے۔ ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی، یہ غلط بات ہے، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ ہم اسے شیعہ ہی نہیں مانتے جو نبی پہ نہ بولے اور مولا علی پہ بولے۔ میرا سلام ہو اس رسول عربی کی چوتیوں پر کہ جس کے سامنے کائنات کا امیر المومنین ہاتھ جوڑ کر کہے تو میرا مولا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا آپ کو سلام حیدری جناب سیدہ آپ کو سلام یا علی۔ یہ بلند تو صلوات بٹے سے راستہ بند بار بار تھا۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ ایک بلند تو صلوات بھیجیے خاندان تھوڑی بڑا بات۔ مولا آپ کو سلام۔ ہمارے مہمان ہیں، بھائی ہیں ہمارے، جو تشریف لاتا ہے ہمارے ہاں بڑی آغاز میں میں ایک نقطہ ہدیہ کر رہا ہوں، کیونکہ میں میڈیا کا خطیب ہوں۔ مجھے شیعہ بھی سنتے ہیں، اہل سنت بھائی بھی سنتے ہیں، دیوبندی بھی سنتے ہیں، اہل حدیث بھی سنتے ہیں۔ اور علی علیہ السلام کے نوکر کا، نبی کے غلام کا کام آگ لگانا نہیں ہے، آگ کو پھول بنانا ہے۔ میں یہاں اپنی دکان چمکانے نہیں آیا کہ کرامت باز حیدری نے کمال کر دیا، میں تو نوکری کرنے آیا ہوں رسول عربی کی، اس کے پاک بیٹے کی، تاکہ جب میں جاؤں گفتگو کر کے آپ کے سنی بھائی میں کہیں کہ اللہ دیتا آپ نے کیسا خطیب بلایا جس نے ہمیں گالیاں نہیں دی۔ یاد رکھو، گالیاں تخت سے دی جاتی ہیں، ممبر سے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، پاک بی بی آپ کے سامنے بسم اللہ۔ حیدری ماؤں گا جو خطابت تھا، لیکن ذرا آہستہ، زور وہاں لگانا پڑتا ہے جہاں کوئی بات سن نہ رہا ہو۔ بات زور سے کرو نہ کرو، بات زوردار کرو۔ آئی میں اپنے نبی پر پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، الحم سے لے کے والناس تک اللہ کا پاک قرآن گواہ ہے، تورات گواہ ہے، زبور گواہ ہے، انجیل گواہ ہے۔ کسی چاروں کتابوں میں سے ایک روایت دکھا دو کہ میرے نبی سے پہلے اللہ نے کسی کے نبی کا نام محمد رکھا ہو۔ توجہ فرمانا ہے آپ نے، بیٹا جا کے بلتی بیٹھ سے جا۔ میرے نبی سے پہلے تورات، زبور، انجیل، قرآن میں سے کسی جگہ دکھا دو کسی نے کسی امت کے نبی کا نام صلوات پڑھی۔ بہت بدتمیز کچھ ہے، کسی نبی کا نام اللہ نے میرے نبی سے پہلے ٹائم اتنا گزر جائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں رکھا۔ اس کی وجہ، اگر میرا اللہ ذاکر صاحب، اگر میرا اللہ کسی نبی کا نام میرے نبی سے پہلے احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ رکھ دیتا تو آج اس کی امت کہتی کہ اگر ہمارا نبی تمہارے نبی کے مقام جیسا نہیں ہے تو نام کے برابر تو ہے۔ تو پھر سوچو مسلمانوں، جس اللہ کی غیرت نے برداشت نہیں کیا کسی اور نبی کا میرے نبی کے نام کے برابر بھی نام ہو، وہ یہ کیسے برداشت کرتا ہے کہ صدقے کھانے والا مولوی نبی کے مقام جیسا ہے تو جو ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی مولا سلامت، اللہ کی عزت نے برداشت کیا، عزت نے برداشت نہیں کیا، اللہ کی غیرت نے برداشت نہیں کیا کہ آدم صفی اللہ ہے مگر محمد نہیں، نوح نجی اللہ ہے مگر مصطفیٰ نہیں، عیسیٰ روح اللہ ہے مگر طٰہٰ نہیں، موسیٰ کریم اللہ ہے مگر یاسین نہیں، ایوب اللہ کا نبی ہے مگر محبوب نہیں۔ حالانکہ سارے نبی قابل عزت ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے
نبی ہیں سارے معصوم، سارے طیب، سارے پاک، اور ہم شان حیدر قرار کا عقیدہ سن لیتے. ہم نے آج تک نہیں کہا کہ نبیوں سے غلطی ہوتی ہے، نہیں غور کیا. ہم نے آج تک نہیں کہا کہ آدم سے غلطی ہوئی، ہم نے آج تک نہیں کہا کہ نوح سے غلطی ہوئی. میرے تو دیکھیے گا ہمارا عقیدہ ہے نبیوں سے غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ نبی ہاتھی ہوتا ہے. اگر ہاتھی سے غلطی ہو جائے امت کا تو پہلے ہی اللہ حافظ ہے. جو نہیں فرمائی آپ نے. کیا خیال ہے میرے مسلمان بھائیوں؟ تھوڑی بیٹا آواز کھولے. آپ کے کو بڑا خوبصورت ہے لیکن میں تھکا ہوں. کیا خیال ہے؟ اقبال نگر میں کرامت باز سیدری بڑی محبت کے ساتھ چیلنج کر رہا ہے. کوئی کہتا ہے نبی 40 سال کے بعد نبی بنا. ہم شان حیدر قرار کہتے ہیں نہیں، ہمارا نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنا. ابھی آدم پاری اور مٹی کے درمیان بھی نہیں تھا جب سے حسین کا نانا نبی ہے. تو جو ہے نا اللہ. شکریہ بیٹا. ہمارا نبی دنیا میں آ کے نبی نہیں بنا. ہمارا نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں بنا. بیٹا میں تو مجھے ہمارا نبی رحمت اللہ. ہاں ایک بات ضرور ہے، اگر میں یہ کہوں کہ میرا نبی آدم علیہ السلام سے پہلے نبی ہے تو پھر میرے شیعہ تو پہلے ہی مانتے ہیں. میرے سنی بھائی، دیوبندی بھائی، اہل حدیث بھائی، کوئی بھی مسلمان مجھ سے سوال کرے کہ مولانا جو تُو نے بات کی ہے اگر تو ہمیں قرآن سے دکھا دے تو ہم بھی مان لیں گے. تو لو میں قرآن پڑھنے لگا ہوں. اگر قرآن میں آدم سے پہلے میرا نبی ہو تو پھر کس ابو جہل نے لکھا کہ وہ 40 سال کے بعد نبی بنا؟ کیونکہ قرآن سے بڑھ کے کوئی نہیں. قرآن جو لا ریب ہے، قرآن جو بے عیب ہے. اس 9 جون کو جیسے کہ آپ کے علم میں ہے مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، لیکن میں نے اپنے مولا سے شفا مانگی. میرے مولا نے مجھے شفا دی اور میں نے عشر محرم میں خدا کی قسم 1.5 گھنٹے کی مجالس پڑھی. لگاری بھائی کچھ بھی نہیں ہوا. ارے میری جان، مرتے ہم بھی ہیں، مرتے تم بھی ہو. غسل ہمارا بھی ہوتا ہے، غسل تمہارا بھی ہوتا ہے، دفن تم بھی ہوتے ہو، دفن ہم بھی ہوتے ہیں. مگر بڑا فرق ہے، تمہیں سپرد خاک کیا جاتا ہے، ہمیں سپرد ابو تراب کیا جاتا ہے. بولو میرے سامنے میرے جوانا، تمہیں سپرد. بسم اللہ. جذبات کو سلامت تمہیں سپرد خاک. بیٹا اور میرا بیٹا یہ کیمرہ گھما بھی لے. بیٹا بانی کی بڑی محنت ہوتی ہے. وہ دیکھو ماشاءاللہ گلیوں تک اجتماع پتا چلے میں پڑھ رہا ہوں اور آپ ہی سن رہے ہیں. تو جو ہے میرا نبی کب سے نبی ہے؟ جب کب نہیں تھی نہیں غور تب بھی میرا نبی تھا. جب نہیں تھی میرا نبی تھا. نہ ہوا، نہ خلا، نہ ادا، نہ قضا، نہ شرافت، نہ طہارت، نہ کائنات، نہ کائنات، نہ چاند، نہ سورج، نہ ہوائیں، نہ خلائیں، نہ ادائیں، نہ فضائیں، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، نہ اسرائیل، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ عرش، نہ فرش، نہ سمندر، نہ کلندر، نہ غوث، نہ صحابہ، نہ کتب، نہ عالم، نہ فقیہ، نہ محدث. کچھ نہیں تھا جب میرا نبی تھا. میں یقین پڑھنے لگا ہوں قرآن سورہ بقرہ، قرآن مجید کا پہلا سورہ آیت کے نمبر 29. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. میرے حبیب میرے حبیب میرے رسول یاد کرو اس وقت کو جب میں نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. ابھی آدم خلیفہ بنا نہیں ہے. یا میرے تو مجھے ابھی آدم خلیفہ بنا نہیں ہے. یاد کس سے دلایا؟ میرے رسول کو. پھر قرآن نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا. ایک سلوات پڑھی بیٹا میرا دم ٹوٹ جاتا ہے. ویسے مومن ہے ان کا آنا میری عزت ہے. پاک بھی اور عزت میں اضافہ فرما. سیدہ کے ماتمی کو سلامت. ایک شان حیدر قرار کو، ایک میرے سنی بھائی کو جو محبت سے تشریف لائے. اگر میرے بچوں نے اتنی محبت سے بلایا تو میں چاہتا ہوں میں گالیاں دے کے نہ جاؤں، لڑا کے نہ جاؤں، مسلمانوں کو کافر نہ بناؤں، بلکہ آپ کے لیے کچھ قرآن کے روح سے تحفے. اللہ نے کیا فرمایا میرے حبیب؟ یاد کرو
اس وقت کو جب میں نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے یہ جو آیت ابھی میں نے پڑھی تھی یہ سورہ بقرہ کی ہے. آپ سن لیں سورہ سواد قرآن مجید کا 38واں سورہ, آیت کا نمبر ہے 63 سے لے کے 67 تک, 4 آیتیں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیشہ قرآن آہستہ پڑھو تاکہ لوگوں کو سمجھ. ہاں قرآن شالیمار پر بیٹھ کر نہ پڑھو اور جو ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا. اے میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب میں نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں, جب بنا لوں سجا لوں فضا سویتو ونفخت فیہ من روحی, جب اس میں روح شامل کر لوں پھر کرنا سجدہ. آدم بنانے یاد نبی کو دلا پھر قرآن. اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف پھر قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَّبَعَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. حبیب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب پایا ہم نے انہیں لوگوں کا امام قرار دیا پھر قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. حبیب یاد کرو اس وقت کو جب عیسیٰ کہہ رہا تھا بنی اسرائیل والوں میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. تو اب مجھے کہنے دو آدم بن رہا تھا نبی دیکھ رہے تھے, نوح بھیجا جا رہا تھا نبی دیکھ رہے تھے, ابراہیم آگ میں پھینکا جا رہا تھا نبی دیکھ رہے تھے, اسماعیل ذبح ہو رہا تھا نبی دیکھ رہے تھے, عیسیٰ روح اللہ آ رہا تھا نبی دیکھ رہے تھے, موسیٰ کریم اللہ فرعون کو غرق کر رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا. نہ ہوا تھی نہ خلا تھی نہ ادا تھی نہ عزا تھی نہ تدبیر تھی نہ تقدیر تھی نہ حجر تھے نہ شجر تھے, بس لا الہ الا اللہ تھا محمد رسول اللہ تھا اور دونوں کا گواہ علی ولی اللہ. اللہ اپنے آقا پر اپنے مولا پر اپنے مولا کی عزت پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. اور میرے پیارے مسلمان بھائی یہ پیغام جعفری صاحب آپ نے بڑا خوبصورت نظر پڑی آپ کی نظر بیٹے خاموش. یہ پیغام میں نے پورے پاکستان میں دیا. مجھے مولوی کہتے ہیں کہ رحمت اللہ صاحب آپ ہر معصوم کے یوم ولادت اور شہادت مناتے ہیں. میں کہا الحمدللہ. تو یہ بتاؤ تم ختم نبوت کا جلسہ کیوں نہیں رکھتے؟ یہ خاموشی نہیں. تم شیعہ ختم نبوت کا جلسہ کیوں نہیں رکھتے؟ میں نے کہا ہمیں ضرورت ہی نہیں. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا ایک جلسہ ہوا تھا ختم نبوت کا, وہ بھی میں نے نہیں کیا, میرے کسی آیت اللہ نے نہیں کیا, کسی علامہ نے نہیں کیا, وہ خود جلسہ رسول اللہ نے کیا. حیران ہو کے کہتے کہاں ہوا تھا؟ میں نے کہا غدیر کے میدان میں ہوا تھا. سارے نہیں پہنچے کہتے غدیر کا ختم نبوت سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا بہت بڑا تعلق ہے. جب میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا, نبوت مکمل ہو گئی, ولایت شروع ہو گئی. بسم اللہ جیتے رہے. یا رسول اللہ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو. اچھا یا رسول اللہ تیری کملی سے, یا رسول اللہ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو, اور دشمنی ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں. کیا بات ہے؟ دشمنی ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں, اور تیری نالین. اچھا تیری نالین کے ہر نقش پہ مرنے والے تیری دستار کے وارث سے
खफा रहते हैं। क्या बात है मौला सलामत। अगर मेरे भाई ने हुजूर की नालायन का जिक्र किया तो फिर मैं भी एक जुमला हदिया कर देता हूं। सुबह तक ना बोलो तो अली का नौकर नहीं। बेटा दरवाजा बंद करो, मैं रट्टे का खतीब नहीं। जुमला सुना सुना सुना। देखे इस मेरे सर से लेके पांव तक पूरे जिस्म में मेरी मुकद्दस तरीन चीज मेरी जुबान है, जिसने कलमा तैयबा और विलायत पढ़ा है। और सबसे हल्की चीज पांव है। पांव में जूता 5 करोड़ का हो, पांव में रहता है। जूता 5 अरब का हो, पांव में रहता है। कपड़ा 5 रुपए का हो, सर पे रहता है। जूता जितना कीमती हो, पांव में रहता है। कपड़ा जितना जारी तौर पर साफ भी ना हो, वो पगड़ी बनता है। इसलिए कि सर की इज्जत और है, पांव की इज्जत और। आओ मुसलमानों, बेटा थोड़ी आवाज खोल। इकबाल नगर में करामत बाशैदरी अपने नबी के पांव की इज्जत बताने लगा है। मैं मजहब बदल दूंगा कुरान के हाशिए पर। अगर मेरे नबी के मिराज में जाने से पहले अर्श को मुअल्ला कहा गया हो, खाली अर्श था मुअल्ला का बना जब मुस्तफा ने अपनी जूती लगाई है। आए हाय कोई है बोलने वाला? हैदरी हैदर हैदर हाथ खड़ा कर। हैदर 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 नारा हैदरी। इतनी बुलंद सलात पढ़िए मेरे नबी से पहले, मेरे रसूल से पहले ये खाली अर्श था। लगारी भाई लग तो नहीं रहा कि मेरे दिल का ऑपरेशन हुआ? लोगों के दिल में खून होता है, हमारे दिल में अली का जुनून है। मुझे डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपने पढ़ना है बस आहिस्ता आहिस्ता 10 मिनट से ज्यादा ना पढ़िएगा। डॉक्टर साहब आपका मशवरा अपनी जगह, आपका अपना नॉलेज है, आपके नॉलेज को चैलेंज नहीं करता। मेडिकल अपनी जगह है, लेकिन हम हैं जरा और सोच लो। हम शिया अली पे मरना अपनी जिंदगी समझते हैं। हाय हाय निगाह किया दुनिया ने हमें डराया कोरोना है, हॉस्पिटल भर जाएंगे। नहीं गौर किया? मैं मानता हूँ कोरोना है। मैं कब कह रहा हूँ नहीं है कोरोना से पूरी दुनिया में तबाही मचाई है, एहतियात की जरूरी है। लेकिन 21 रमजान का जुलूस निकला, जितना उन्होंने खौफ फैलाया था, अब तक तो 4-5 करोड़ मरीज हो जाना चाहिए था। लेकिन खुद इन्होंने लिखा कि रमजान के बाद कोरोना दम तोड़ गया। एक जुमला कह रहा हूं बेटा, साथ होगे तो सुबह तक बोलोगे। याद रखना, कोरोना हो तो जान चली जाती है, विलायत का मुनकिर हो तो ईमान चला जाता। बोलो जो विलायत के बाद जो समझते हो। जियो मेरे बच्चे जियो। कोरोना का वायरस हो तो जान चली जाती है, अली अलैहिस्सलाम से दुश्मनी हो तो ईमान चला। अभी जब मैं आया तो मेरा बच्चा मेरा जुमला पढ़ रहा था, खतीब जो है, लेकिन जिसका हो सकता उसे मैंने आज से 5 साल पहले गुजरांवाला के गांव है अमीपुर सईदा, वहां मैंने जाफरी साहब ये जुमला अर्ज किया था। मैंने कहा जब किसान फसल लगाते हैं तो पहले दुआ करता है, या अल्लाह बर्फबारी ना हो, इजाला बारी ना हो। चूंकि 10 साल हो गए पंजाब में, मुझे पंजाबी थोड़ी सी आ गई। या अल्लाह गड़े ना पड़े। अब समझो ना साहब, अब सारे समझ गए। इजाला बारी मेरे जैसे कम पढ़े लिखे उन्हें समझ नहीं आई। या अल्लाह गड़े ना पड़े। अच्छा उस किसान से पूछो भाई तू क्यों ये दुआ कर कि गड़े ना पड़े? वो कहेगा जनाब इंसानियत का नुकसान है। वो कैसे? का गड़े पड़ेंगे फसल तबाह हो जाएगी। अच्छा उसने एक मशवरा दिया, एक मशवरा मैं दे रहा हूँ। बेवक्त बारिश बरसे तो फसल तबाह हो जाती है, आले मोहम्मद से दुश्मनी हो तो नस्ल तबाह हो जाती है। ये जुमला याद रखना, क्या मतलब सहदरी का हाथ उठा के तायद करो। मेरे नबी अर्श से गए जीतो। मैंने पहले वादा किया था, मैंने इत्तेहाद की बातें कर रही।
میں نے لڑانا نہیں، لیکن چونکہ میری ذمہ داری ہے، ایک میڈیا پہ میرا پروگرام ہوا تھا کیو ٹی وی پر، میری بڑی خواہش تھی پاکستان کے ہر بڑے عالم کے سامنے میں بیٹھا ہوں، ایک بندہ تھا جس کے لیے میری خواہش تھی کہ یہ میرے سامنے ضرور بیٹھے، نام نہیں لوں گا، ممبر پاک ہے، میں نے کس سے سمجھا ہے؟ میں اقبال نگر میں پڑھ رہا ہوں، اور اگر اقبال نگر میں لوگوں کے پاس اقبالیت نہیں ہے تو پھر فائدہ کیا؟ اتنا ذہین آدمی جعفری صاحب کے اشعار پہ آپ بولے توجہ فرمائیے گا، میں اپنے وقت کے اندر چھوڑوں گا، آپ کو ایک دفعہ بھی نہیں کہنا پڑے گا چونکہ مجھے ابھی آگے جانا، مگر جملہ سنا، میں وہ خطیب 5 منٹ پڑھا لو تو عوام راضی ہے، 5 گھنٹے پڑھا لو تو عوام راضی ہے، جملہ سنیں۔ دیکھیے میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، بڑی محبت کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، مل کے رہو آپس میں، محبت بانٹ، اس پاکستان کی خاطر، عالم اسلام کی خاطر۔ آپ کون سی بحث سے چھیڑ کے بیٹھ گئے؟ پچھلے دنوں پنجاب اسمبلی میں یعنی تقریباً 4-5 ماہ چند لوگوں نے کہا جی صحابہ کرام بھی رضی اللہ ہیں، آل محمد بھی رضی اللہ ہونے چاہیے، یہ اب منصوبہ پیش ہوا، لیکن میں نے یہ جملہ 2 سال پہلے کہا، توجہ فرمائیے، خاموشی نہیں، توجہ ہے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں جو اتنی شدید گرمی میں اتنے جڑ کے بیٹھے ہو اور کوئی ایسے نہیں کر رہا، یہ غدیری ہاتھ ہیں، آپ جی سلام مولانا سلامت رکھے، جیو میرے نوجوان، جملہ سنیں، وہاں ایک ملا بیٹھا تھا، شیعوں کا تو میں نوکر ہوں، ویسے یہ مجھے دیکھ کے پتہ نہیں جل بھن کیوں جاتی ہے، شیعہ اگر ریڈی والا بھی ہے نا، عاشق رسول سنی اگر ریڈی والا بھی ہے، میں اس کو اتر کے خود سلام کرتا ہوں، علی کا دشمن چاہے پریزیڈنٹ ہو، کرامت عباس سے کبھی جوتے پہ نہیں لکھا، ہائے ہائے پتہ نہیں کوئی غور کرے، معراج عنوان تھا، اب رضی اللہ اور علیہ السلام، یہ ذہن میں رکھنا، حضور رضی اللہ اور علیہ السلام ذہن میں رکھنا، معراج عنوان تھا۔ پہلے اس نے اپنے مولوی صاحب سے پوچھا، جی حضرت صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی حضور کی نالائن اوپر تھی، توجہ، حضور کی نالائن اوپر تھی، جناب جبریل علیہ السلام نیچے تھے، میری طرف آ گیا، جی کرامت عباس صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی قبلہ نے بالکل صحیح کہا، قبلہ خوش ہوئے، مگر 2 منٹ گزرنے دے، تو انا للہ نہ پڑھے، میں علی کا نوکر نہیں ہوں، ہائے ہائے جو ہے نا، ابھی ماں نے بیٹا نہیں چلا جو مجھے میڈیا پر بیٹھ کے دھمکائے، اللہ اکبر، میں نے کہا جی قبلہ نے بالکل صحیح کہا، اب اقبال نگر والوں میرا امتحان نہ لینا، جملہ سمجھ بھائی کیا سمجھ رہا میرے بھائی کا نام اللہ، جب مجھے پتہ بھی نہیں تھا، میں اپنی محبت میں جعفری صاحب، نہ بیٹا میری طرف دیکھو بیٹا، بڑا سام نہ بیٹا، جیتے رہو میرا بیٹا، علی کا ذکر سن رہے برداشت، میں نے کہا جی بالکل صحیح کہا مولانا، کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا بالکل صحیح کہا، حضور کی نالائن اوپر تھی، حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے رہ گئے، کیا بات ہے اقبال نگر والوں، میری جان قربان، تم نے تو جملہ پورا بھی نہیں ہونے دیا، مجھے قیمت ادا کر دی، کبھی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے، پورا جملہ سننا، حضور کی نالائن اوپر تھی، حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے تھے، مولوی فوراً کہتا اوئے مسٹر کرامت، ایک تو شیعوں کے پاس آپ ہی رہ گئے ہو، میں نے کہا باقی سب بڑے عالم ہیں، میں ان کو چھوٹا سا خطیب، مسئلہ بتائیں کیا؟ کہتے آپ نے جبریل کو رضی اللہ کہا ہے، بندہ کو قدموں پہ بیٹھے، میں علی کا نوکر ہی ہوں، میں نے کہا کیا کہنا چاہیے؟ کہا کمال ہے، اتنے علامہ بنتے ہو تمہیں یہ بھی پتا نہیں ہے جبریل علیہ السلام ہے، تم رضی اللہ کہہ رہے ہو، جبریل کو گھٹا رہے، بس یہ کہنا تھا کہ مجھے موقع مل گیا، میں نے کہا مولوی مجھے نہ سمجھا، تو حیا کر، تجھے یہی تو سمجھایا ہے جو مصطفیٰ کے پیروں کے نیچے ہے اسے علیہ السلام کہتے ہو، اور جو علی کے پاؤں نبی کے کانٹوں پر جیا بیٹا،
تو جو ہے پہنچا ہے کہ نہیں میسج؟ کمال ہے میرے سویٹ ڈیئر سو سویٹ ڈیئر مائی مسلم بردرز مائی شیعہ اینڈ سنی ینگ جنریشن You are two eyes of face of Islam. تم دونوں اسلام کے ایک چہرے کی آنکھیں ہو. Two hands of Islam. تم اسلام کے دو ہاتھ ہو. Two powers of Islam. تم دونوں اسلام کی پاور ہو. لڑو نہیں. ملا لڑا کر پیٹ سیدھا کرنا چاہتا ہے. تدبر کرو, فکر کرو. کمال ہو گئی مسلمانوں. جو جھولا جھلائے وہ علیہ السلام ہے, جو جھولے وہ رضی اللہ ہے. یہ کہاں کے اندر ہے؟ ہائے ہائے ہائے. مولا سلامت سیدہ سلامت جی بسم اللہ بسم اللہ یا علی. عجاب مولوی کے پاس کچھ نہیں نہ تھا جلنے بھولنے کے علاوہ. تو جب کیمرہ آف ہوا مجھے کہتے کیا کروں, ملت کا اتحاد پسند ہے. میں نے کہا بہت شکریہ مگر میرے پاس دلیل ہے. میں نے کہا جی کیا دلیل ہے؟ کہتا نعوذ باللہ وہ تو نبی کی مجبوری تھی کاندھوں پہ کھڑا کرنا. بیٹا بیٹا دیکھو اتنا وقت نہیں ہے, وہ تو نبی کی مجبوری تھی. علی علیہ السلام کو کاندھوں پہ کھڑا کرنا, اس میں علی کا کون سا کمال. میں نے کہا میں پوری کائنات کی لعنت آپ کے پاکیزہ گلے میں ڈال دوں. جاہل, میرے نبی کو تو کہہ رہا ہے کہ مجبور تھا, جس کے بیٹے حسین کا نوکر مختار ہے. یار بہت بڑا جملہ تھا, ذبح کر دیا آپ نے. ملک بھائی جس کے بیٹے حسین کا نوکر مختار ہے, شاید آخری جملہ خزائن کا, تم اس کو مجبور. میں نے کیا مجبوری تھی؟ دیکھنا توجہ فرمائیں. کہتا باقی پت لگے ہوئے تھے نیچے. اچھا وہاں نبی کا ہاتھ پہنچتا تھا. آج میرا بیٹا جیتے رہو, یہ میرا بچہ ہے جی, بہت میری حیا کرتا ہے, عزت کرتا ہے. یہی چراغ جلے گے تو روشنی ہوگی. ہاں میں حاسد نہیں ہوں, بچوں سے حسد کرنا عادت ابو جہل ہے. پتہ نہیں کسے غور کیا ہے, مجھے ہے کہ نہیں؟ سنا بیٹا پیچھے آپریشن میں بڑے لوگ خوش تھے. مجھے جس نے فون کیا حاسد نے, علامہ صاحب جی اللہ نے بچا لیا. ہم ڈاکٹر کی کہتے ہیں؟ میں کہ ڈاکٹر کہتے پہلے سے بھی زیادہ زور سے پڑھنا. تمہاری خواہش پوری نہیں ہونے دوں گا. یہ علی کے نوکر کی للکار ہے, زبان کر سکتی ہے بدل نہیں سکتی. ہائے ہائے نعرہ حیدری. میں نے کہا کیا مجبوری تھی؟ آخری بتائیے. کہتا ہے باقی بت لگے ہوئے تھے نیچے. اچھا سیانے تو بڑے بنتے ہیں نا, حالانکہ ہیں بنتے بڑے سیانے, اتنے سیانے ہیں, اتنے سیانے ہیں کہ ابو طالب کان میں بات کرے رسول اللہ, ابو طالب وہ فوری سن لیتے ہیں. اور غدیر میں نبی ہاتھ اٹھا کے بتائے. جو میں نے کہہ دیا, میں نے کہا کیا مجبوری تھی؟ کہتے باقی بت لگے ہوئے تھے نیچے. میں کہا اچھا وہاں نبی کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا, اور یہ بت لگے ہوئے تھے اونچے, مجھے نہیں پتا کتنے تھے, ضروری ہے کہ ساری باتیں مجھے یاد ہی نہیں. یہ بت لگے اونچے, وہاں نبی کا ہاتھ نہیں پہنچتا, اس لیے علی کو مجبوری کھڑا کیا. اور تو کوئی گل نہیں. میں کہا بس کہتے بس. میں کہا واہ ملا جی اتنا بغض علی خون میں سرائیت کا. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ وہی نبی ہے نا جو زمین پہ کھڑے ہو کر اشارہ کرے تو چاند ٹوٹ جاتا ہے. یار کوئی تو اقبال نگر میں بیٹھا ہوگا, تمہارے ہاتھ نیچے ہو گئے. لگاری بھائی مولا آپ کو سامنے رکھے, میرا بھائی ساگم نبی اشارہ کرے چاند ٹوٹ جا. میں نے کہا یہ چاند اونچا تھا یا بت؟ 3 کروڑ کلومیٹر کم از کم سائنس ٹیکنالوجی کے مطابق 3 کروڑ کلومیٹر دور ہے چاند. 3 کروڑ کلومیٹر تک تو مصطفیٰ کی ایک انگلی کی حکومت ہے. ہائے 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 ہائے. آج میرا خود دل چاہتا ہے میں قربان ہو جاؤں. زہرا کی چادر کی قسم, فیصل میں عباس کی قسم, یہ ابھی جملہ نہ آیا ہو بی بی ایک بیٹا چھین لے.
مجھے ہزاروں جملے ممبر پہ آتے ہیں. جس کی انگلی کی حکومت عرش پہ ہو اس نبی کی مکمل طاقت کیا ہوگی. اور جس نبی کی طاقت یہ ہے وہ جسے شیر خدا کہے وہ کیا ہوگا. ہائے ہائے کوئی ہے جملہ سمجھنے والا؟ جیو میرے بیٹھو جیو جیو. ایک منٹ بیٹھے مجھے جملہ کہنا. جی بسم اللہ. سلامت آپ سلامت. باغ بھی آپ کی سیدہ آپ کو سلامت. میں نے کہا کیا مجبوری تھی؟ بس میں شاید فضائل کو چھوڑ دوں. مسائل پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے. معافی چاہتا ہوں. مسائل میرا بیٹا پڑھ لے کہ باقی پتر لگے ہوئے تھے اونچے وہاں تک ہاتھ مارتا تھا. نیچے ان کے ہاتھ مار. اور جو اونچے تھے ان تک ہاتھ نہیں پہنچتا تھا. اس لیے علیہ السلام کو کاندھوں پہ کھڑا کیا. میں نے کہا آسمان کا چاند کس نے توڑا؟ کہتے ہیں آمنہ کے چاند نے. اکمل سے کہتے ہیں عقل ہے تو وہ نہیں وہ ہے تو عقل نہیں. وہ سمجھ میں آ رہا ہے یا یہ ہے؟ اچھا جیتے رہے جیتے رہے آپ جیتے رہے. اللہ میرے شیعہ سنی مسلمانوں کو آشکار رسول کو سامنے. میں ایک شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شیعوں کی طرف سے اگر اجازت ہو. پورے پاکستان کے اہل سنت کا کرامت عباس حیدری شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. بیٹا یہ میرا ویڈیو کلپ بنا کر اس کو پورے پاکستان میں وائرل کر دے. کوئی میرا بچہ کلپ بنا لے جلدی جلدی فون پر. میں دوبارہ کہتا ہوں یہ بیٹا کلپ نکال کر اس کو پورے پاکستان میں وائرل کریں کہ ہمارے شیعہ خطیب نے اپنے بھائیوں کو خراج عقیدت پیش کی ہے. پورے پاکستان کے اہل سنت اور پوری دنیا کے اہل سنت کو کرامت عباس حیدری دونوں ہاتھوں سے سلام بھیجتا ہے. 5 قدم بعد انہوں نے حسین کی شبیلیں لگا کر دنیا کو بتا دیا حسین زندہ باد ہے یزید مردہ باد. ہائے 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 تو جو دینا حسین زندہ باد ہے یزید مردہ باد ہے. اسے کہتے ہیں عاشق رسول حسینی سنی. جملہ سنا بس آخری جملہ اور میں اپنے بچے کو ممبر دے دوں. جلدی مولا آپ کو سلامت. سیدہ سلامت. آؤ پوچھیں. میں نے کہا مولا صاحب باقی بت لگتے نیچے جو نبی چاند چھوڑ لیتا ہے بتوں کی ضرورت کیا تھی؟ صرف نبی کا کوئی غلام. ارے تم تو میرے رسول کی بات کرتے. خدا کی قسم رسول کا بلال بولو جو صحابہ کے عاشق بیٹھے ہو جو میرے نبی کے سچے صحابہ کے عاشق بیٹھے. نبی کا بلال اشارہ کر دیتا جو سورج پہ قبضہ کر سکتا ہے. جو سورج پہ قبضہ کر سکتا ہے. بتوں کی ضرورت کیا تھی؟ مولوی میں تھوڑی سی غیرت باقی تھی. کوئی آخری لمحے کی غیرت باقی تھی. مجھے کہتے ہیں مولانا تمہاری دلیل میں بڑا دم ہے. بیٹا آواز پر میں آخری سنتا ہوں آپ کی دلیل میں بڑا دم. پھر یہ بتائیں وجہ کیا تھی؟ نبی نے کیوں نہیں توڑے بوڑے؟ میں نے کہا اللہ بتانا چاہتا تھا کل ممبروں کے جھگڑے میں نہ پڑنا. کل نمبروں کے جھگڑے میں پڑھ کر شیعہ سنی آپس میں قتل و غارت گری نہ کرنا. صحابہ غلام ہے علی امام ہے. اللہ بتانا چاہتا ہے آج دیکھ لو جس کا گھر ہے وہ لا الہ الا اللہ جس کے کاندھے ہیں وہ ہے محمد رسول اللہ. جو اوپر کھڑا ہے یہ ہے علی اور ولی اللہ. آئے ہائے ہائے کیا بات ہے کیا بات ہے. علی حق علی حق اور ہاتھ اٹھاؤ جس کا علی حق علی حق علی حق علی حق علی 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 نعرہ حیدری وما علینا البلاغ. اللہم صلی علی محمد. علی سچ ہے جڑا نام ہے